کہ کسی انسان کو ملائکہ کی یا الوہیت کی صفت تک نہ پہنچائے، مگر مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی باتوں نے آپ پر اس لیے بھی اثر کیا ہوگا کہ یہ ایک صاف ستھرے دل کی آہ و بکا ہے۔ وہ لوگ، میں نے ایک شخص سے، میں یہ بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے امریکہ کے یا دوسرے لوگوں کے خلاف جد و جہد میں حصہ لیا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ جب خدا اور رسول نے ایک ایسے عمل کی اجازت نہیں دی تو تم باوجود اتنے مذہبی ہونے کے کیوں کرتے ہو؟ اگر بے گناہ جانوں کا اطلاف شامل ہو تو ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے، اور جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا، تو پھر تم یہ کام کیوں کرتے؟ تو آپ کو پتا اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ سچ کہتے، مگر بعض اوقات ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے بے انصافی کے سیلاب کی وجہ سے میرا دم میرے سینے میں گھٹ جاتا ہے، ضیق ہو جاتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں کوئی جوابی تشدد نہ برتوں گا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا۔ حضرات گرامی، یہ فلسفہ تھا جس نے کمیونسٹ انقلاب کو جنم دیا۔ جب ٹیکسز اتنے بڑھ گئے رشیا میں کہ تندور میں روٹیاں جتنی لگتی تھی ان پر ٹیکس تھا، جب ایک پل سے پیدل گزرنے والوں پر ٹیکس تھا، جب وہاں سے پلٹنے والوں پر اسی انڈیویجول پہ ٹیکس تھا، جب عمرا اور رؤسا کا طبقہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اپنی زندگی کی معمولی سے معمولی ترقی کے لیے اس نے غریبوں کے تمام تر اثاثے کو ضبط کرنے کا سوچا ہو۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ میرے بھائی جو باہر سے آتے ہیں یا وہ میرے بھائی جو ریٹائر ہوتے ہیں اور ان میں فوجی افسران بھی شامل ہوتے ہیں، جب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں دوست کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کبھی نہ کریں، کبھی نہ کریں، کہ آج تک کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی سگا بھائی اعتماد پہ پورا نہیں ہوتا، کوئی غیر اعتماد پہ نہیں ہوتا، کوئی اپنا اعتماد پہ پورا نہیں ہوتا، مگر یہ فضائے اعتماد اس لیے کم ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ وجہ جو خان صاحب نے بتائی ہے کہ ہمارے انصاف جو ہے وہ کم ترین لیول انصاف سے بھی گر گیا ہے، اور دوسری وجہ کہ ہم خدا کو جواب دہ نہیں رہے۔ دعوی اسلام سے یا دعوی ایمان سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایمان تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس ابتدائی اسلامی جد و جہد سے بھی ابھی آگاہ نہیں ہے جو ایک کلمہ عالیہ کے توسط سے ہمارے دل میں بیدار ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرشتے ہوں، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، بلکہ ہم وہ بھی کیسے سکتے جب خداوند کریم خود یہ ارشاد فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، مت اپنے آپ کو متقی اور پاک باز کہو، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک باز ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے خطاکار۔ کیا خطاؤں کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی؟ رکھی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو اور بڑے فواحش سے بچو، إِلَّا اللَّمَامَ، تو چھوٹے تو تم سے سرزد ہوں گے۔ دیکھیے خداوند کریم کہاں تک آپ کو گنجائش دے رہے ہیں غلطی کی۔ یہ گنجائش اللہ نے خود رکھی ہے آپ کے کمپیوٹر میں، کیونکہ خطا سے سیکھنا انسان کا اخلاقی پیشہ بھی ہے۔ انسان میں جہاں خالی علم سے بندہ نہیں سیکھتا، وہ بچہ آگ سے کبھی ہاتھ نہیں ہٹاتا جب تک ایک دفعہ وہ اس سے جل نہ جائے۔
انسان نے ناقص تجربات کو آگے بڑھا کر مستقبل تعمیر کیا ہے، انسان نے خطاؤں سے سبق سیکھے ہیں، وہ کبھی بھی مقدس نہیں ہوا، مگر یہ اتفاق دیکھیں کہ آج کے اس دور میں اعتبار جیسی دولت لٹ گئی اور بے یقینی، بے اعتباری، شکوک و شبہات یہ قریباً ہر انسانی شخصیت کا خاصہ ہو۔ بھلا ایسے لوگ امن کیسے پا سکتے، ایسے لوگ اطمینان کیسے پا سکتے؟ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک کم سے کم اس جد و جہد کا آغاز نہ کر کہ وہ ایک دن اپنی تنہائی میں یہ سوچ کر کہ میری یہ عادت شاید اللہ کو ناپسند ہو اور وہ اس عادت کو ترک کرنے کی کوشش کرے۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد، کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے ولی سے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ فرمایا 70 مرتبہ ہوتا ہے، مگر وہ گناہ پائیدار نہیں ہوتے۔ انسان کا احساس، اس کا غم، اس کا بنیادی غم یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا بنیادی غم یہ ہے کہ گناہ اس سے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اللہ کی محبت ہوگی تو یہ غم ہوگا نا، اللہ کا انس دل میں اجاگر ہوگا تو پھر ہوگا۔ ہم مسلمان کس چیز کے، کون سا ایسا کام ہم نے تسلیم کر لیا، کون سے ہم انوکھے ہو گئے؟ ایک یہودی مجھے کہتا تھا، تم لوگوں نے کیا خدا خدا لگا رکھی ہے، تم لوگ کیوں اللہ کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ ہم 12,000 سال سے اللہ کو جانتے ہیں، تم تو بمشکل 1500 سال سے اللہ کو جانتے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم، ٹھیک ہے، تم بنو نوح ہو، شیش ہو، بنو ابراہیم ہو، ہم تو صرف امت محمد میں سے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم اس لیے اللہ کو زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ خداوند کریم نے ہمیں امت وسطیٰ قرار دیا۔ اللہ شہادت کے لیے ہم پہ اعتبار کر، ہمیں تمہاری پوری امتوں پہ گواہ بنایا، ہم ہیں وہ۔ مگر افسوس کہ ہم امانت الہیہ کا یہ بار ضائع کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں۔ کون سا معجزہ ہے تاریخ میں جس کی آپ توقع رکھتے ہو؟ قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، پومپیائی کے کھنڈر دیکھو، ہڑپا اور موہنجو-داڑو کو دیکھو، میسوپوٹیمیا کی سیولائزیشن دیکھ لو۔ اس میں آپ کو ایک اصول تاریخ کا نظر نہیں آتا، بالکل وہی حالات، بالکل وہی انجام، کوئی چیز نہیں بدلتی۔ قومیں غربت میں نہیں تباہ کی گئی، یہ پروردگار کا اصول ہے۔ کم الحقنا من قریۃ بطرت معیشتها، ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ معیشت پہ اترا رہی ہوتی ہے، ہم اس وقت نہیں پکڑتے جب وہ غربت و افلاس کے دامن میں سے سک رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غربت اور افلاس میں تو بعض حلال بھی، بعض حرام بھی حلال ہو جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شدت افلاس میں اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے متفق علیہ قانون بھی مدم کر دیتا۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ خداوند کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اگرچہ یہ حرام مطلق، لحم الخنزیر حرام مطلق اور حرام ہے اور غیر خدا کا ذبیحہ حرام ہے اور جمع ہوا خون حرام ہے، مگر جب آپ کی جان اس طرح ہو، جب آپ کی مجبوری ہو، تو آپ کو فلا اسمال ہے، آپ پر گناہ نہیں۔ جو خدا آپ کو غربت و افلاس اور مجبوری میں اتنی رعایت دیتا ہے، وہ اس قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ قوم جب تباہ ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے آثار لکھے ہیں۔ خداوند کریم فرماتے ہیں قوم کی تباہیوں کے آثار لکھے ہیں قرآن حکیم میں، قوموں کے بننے کے آثار بھی اللہ نے کیے۔ یہ ابن خلدون کا مقدمہ نہیں ہے،
یہ فلسفہ تاریخ قرآن میں درج ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی غور نہ کرے۔ فرمایا جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے امراء اور رؤسا، پہلے اس کے بڑے لوگوں کو ہم عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتے۔ مولانا فرمائیے آپ کی قوم کی قیادت اور سیادت کی کہانیاں تمام فحاشی کی داستان، فضول خرچی کی داستان، اسراف کی داستانیں، اور یہ داستانیں جو ہیں ان امراء اور رؤسا کی یہ عیاشیاں اس قوم کی فلاکت اور تباہی کا باعث بنے۔ وائس ورسا از آلسو ٹرو۔ جب ہم کسی قوم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جب ہم کسی قوم کو عزت اور ترقی بخشنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے امراء اور رؤسا کو خیر اور نیکی کی طرف آمادہ کر دیں۔ ساتھیو حضرات، آج ہم میں سے ایک معزز شخص جو آپ کی مدد سے، اگر میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص جو اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی ذہنی اخلاص کی وجہ سے اگر آپ کا اعتماد جیت لے تو یہ ملک بدل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ 2 مرتبہ پہلے انقلاب عوام آیا اس پاکستان میں، 2 مرتبہ اس انقلاب کی تاریخ جدا ہے۔ قائد اعظم کے زمانے میں آیا، محمد علی جناح قائد اعظم کے زمانے میں آیا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ اس وقت کے تمام معزز، تمام رئیس، تمام بڑے زمیندار اور تمام معتبر علماء اس کے خلاف۔ حیرت کی بات، مگر وہ انقلاب اس لیے آیا، آپ مانو نہ مانو، آپ کی وجہ سے آیا، وہ انقلاب آپ کی وجہ سے آیا۔ تمام سیادتیں مٹی میں ملا دی گئی، تمام اقتدار جو جہاں پرستوں کے اقتدار خاک میں مل گئے، اور اس قوم نے اپنے لیڈر پر اعتماد کیا، اس وعدے پر اعتماد کیا جو محمد علی نے، جو قائد اعظم نے ان کے لیے کیا تھا کہ میں تمہیں ایک علیحدہ مملکت خداداد پاکستان لے کے دوں گا۔ لوگوں نے اعتبار کیا، اجماع نے اعتبار کیا۔ یہ دین ہے کہ اجماع جب اعتبار کرتا ہے تو خدا کی نصرت و اعانت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر پاکستان بن گیا۔ حضرات گرامی، پچھلے دنوں کی بات بھی ہے، ایک اور مرتبہ پھر عوام اسی طرح سے نکلے، ایک اور مرتبہ بڑے بڑے اقتدار کے برج الٹ گئے، بڑے بڑے صاحبان منصب جو ہے وہ گرا دیے، بڑے بڑے حبل، لات، عزا اور منات گر گئے، اور لوگ ایک مرتبہ پھر نکلے، مگر بدقسمتی سے لوگ اللہ کے لیے نہیں نکلے، لوگ اللہ کے لیے نہیں نکلے۔ اس مرتبہ لوگ روٹی، کپڑا، مکان کے لیے، اس مرتبہ لوگ دنیا کے لیے نکلے، مگر انہوں نے پھر اعتبار کیا۔ مگر مسلمان کی شامت اعمال کہ اللہ پسند ہی نہیں فرماتا کہ مسلمان روٹی اور کپڑا و مکان کے لیے نکلے، اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں میرے ذمہ نکلنا ہے تو میرے لیے نکلو، آج نکلو، کل نکلو، چناؤ کرو تو میرے لیے کرو۔ اگر تم اپنی قیادت کو اللہ کے لیے نہیں چنو گے تو خدا کی قسم آپ کی قیادت کبھی آپ کا بھلا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ آپ تو برادری کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنی برادری ایک دفعہ ساری مل کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگے پروفیسر ان صاحب کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، برادریوں کے شرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے میں سے کسی اچھے بندے کو چنتے ہیں۔ آپ وقت کے سب سے فالتو انسان کو میرے پاس لے آئے ہو اور اس کو قیادت دینا چاہتے، میں اس فیصلے میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور 3 دن وہ میرے سر پہ مسلط رہے کہ اگر آپ اس کی مدد فرما دیں۔ میں نے اس کے مقابلے میں ایک غیر شخص کی حمایت کی، صرف ایک وجہ سے
صرف ایک وجہ سے آخر انسان کے پاس اس کے تاریخی ریکارڈ موجود ہیں، اس کے محلاتی ریکارڈ موجود ہیں، اس کے قیاداتی ریکارڈ